صرف یہی نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ ہمیں تو ضروری نہیں کسی کو مانتے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ اس گمان میں ہیں کہ صرف آمنا کہہ دینے سے کام چل جائے گا, صرف کلمہ پڑھ دینے سے ہم چھوٹ جائیں گے اور آزمائش نہیں ہوگی. اللہ فرماتا آزمائش بھی ہوگی, آزمائش کی جائے گی. تو مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. رب فرماتا ہے کہ وآمنوا بما انزلت, اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا. قرآن پر ایمان لاؤ. توریت کی بات کرتے ہو تم, اب کہتے ہو جی میرا ایمان توریت پر ہے. توریت پر ایمان ہے مگر اب قرآن پر ایمان لاؤ. قرآن نازل ہو چکا, قرآن آ گیا. مصدقا لما معکم, ارے قرآن ایسا آیا, تمہیں قرآن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو تمہاری کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہے. ایک قرآن آیا, توریت بھی چمکا تو قرآن سے چمکا, انجیل چمکا تو قرآن سے چمکا, زبور چمکا تو قرآن سے چمکا. ایک قرآن اللہ نے ایسا نازل فرمایا کہ جو انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے, زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے, توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو ظالموں, ایسی عمدہ کتاب کہ جس سے تمہارے کتاب کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے. توریت میں, انجیل میں یہ ہے نا کہ نبی آنے والے, نبی آنے والے, نبی آنے والے, تو تمہاری کتاب کی سچائی قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے تو تمہیں تو قرآن کو ماننا چاہیے. جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دنیا میں جتنے نبی آئے سب نے کہا دیکھو جی میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, میرے بعد محمد آنے والے, کسی نے کہا میرے بعد احمد آنے والے, کسی نے کہا میرے بعد پیغمبر آخر الزمان. جتنے نبی آئے سب نے حضور کی خوشخبری دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام نبیوں کی شان بڑھ گئی, تمام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو گئی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے, قرآن نازل ہوا. حضور کی آنے کی وجہ سے ہمیں حضرت آدم کا بھی علم ہوا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی علم ہوا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے مانا. تو قرآن سے تمام آسمانی کتابیں چمکی اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام نبی چمکی. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. حبیبی یا رسول اللہ, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت چمکی تو آپ کے صدقے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تیر گئی تو آپ کے صدقے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ گلزار ہوئی تو آپ کے صدقے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ بنے تو آپ کے صدقے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے. ایک ایک نبی, ایک ایک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وہ چمکے تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے نبی وہ ہمارے بھی نبی ہیں, جنات کے بھی نبی ہیں, جانوروں کے بھی نبی ہیں, انسانوں کے بھی نبی ہیں, جمادات کے بھی نبی ہیں, حیوانات کے بھی نبی ہیں, بلکہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں, بلکہ نبیوں کے بھی نبی. میرے نبی وہ ہیں کہ جو نبیوں کے بھی نبی ہیں, میرے رسول وہ ہیں جو رسولوں کے بھی رسول ہیں. کیا جانو, کوئی کیا جانے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو. ارے رسولوں کے بھی رسول ہیں وہ. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. ادب کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ انبیاء سے, نبیوں سے کہوں
میں ادب کے ساتھ ان سے عرض کروں، اے میرے مالک یہ تو فرمائیے کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا نبی ہے ہمارا؟ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبیوں کے بھی نبی ہے، اللہ اکبر، کیا نبی ہے؟ اور ارشاد فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دیتا کون دیتا؟ اور ایمان کون دیتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو تو صحیح، مانگے کوئی صحیح، حضور سے مانگ کر دیکھو ملتا ہی نہیں ملتا۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کی بڑی شان ہے، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور میرے نبی کا انکار کر کے سب سے بڑے کافر اور سب سے پہلے کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے نہ بنو۔ معلوم ہوا کہ جو کسی اچھی بات کا منکر ہو سب سے پہلے انکار کرے تو وہ لیڈر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد والے جو آئیں گے وہ سب اس کے متبع ہوں گے۔ اور قیامت تک اگر کسی نے اس دنیا کے اندر کوئی بری بات کی تو قیامت تک جتنی بری باتیں ہوں گی سب کا عذاب اس کی گردن پر۔ جیسے یہ شیطان ہے نا، شیطان سب سے پہلے اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، لہذا قیامت تک یہ جتنے بے دین نبی کی تعظیم نہیں کرتے یہ تو جہنم میں جائیں گے، اور باقی سب کا عذاب شیطان کی گردن پر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھا کام کر جائے، کسی نے مسجد بنائی، کسی نے مدرسہ بنایا، جی کوئی دنیا میں اچھا کام کر جائے تو قیامت تک آنے والے جو آئیں گے اور جو وہ کام کریں گے اس کی بنائی ہوئی مسجد میں یا اس نے جو کام کیا ہے اچھا تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کیا ہے اس کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسلمانوں یاد کرو، ہمارے بزرگ آئے، کچھ سے آئے، سورت سے آئے، مختلف مقامات سے ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائے موریشس کے اندر۔ مسلمانوں ذرا ان کی قوت ایمانی کو دیکھو کہ جب وہ اپنی کشتی میں چلے تو وہ دین کے ساتھ چلے، ایمان کے ساتھ چلے۔ یہ نہیں کہ وہ دولت کمانے کے لیے آئے تھے، دولت وہاں بہت تھی، باپ دولت کی کمی نہیں تھی، وہ یہاں آئے تاجر کی حیثیت سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ انہوں نے عمل کیا، اور آئے تو اپنا دین لے کر آئے، عقیدہ لے کر آئے، محبت لے کر آئے، روایات لے کر آئے، مذہب لے کر آئے، یہاں تک کہ اتنی بڑی مسجد لے کر آئے۔ وہی جو مسجد بنی ہے جانتے ہو، اس مسجد کی میں نے سنا ہے کہ ایک ایک اینٹ اور جتنی چیزیں سب وہاں سے آئی۔ بتاؤ اتنی بڑی مسجد بنائی اس جزیرے کے اندر ان بزرگوں نے، ان کی قوت ایمانی کو دیکھو، اور آج وہ میرے دوستوں قبر میں چین کے ساتھ سو رہے ہیں۔ ہم ان کی بنائی ہوئی یادگار میں آج ہم اللہ کے رسول کا فرمان ہم پیش کر رہے ہیں، تم سن رہے ہو، اور یہ جتنا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچا رہا ہے اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ تو میرے دوستوں وہ قومیں تھی کہ جہاں وہ چلتے تھے تو ان کا مذہب ساتھ ہوتا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا مذہب ساتھ ہوا، معاذ اللہ آج کل کا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، فیشنیبل طبقہ ہے، جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، کلچرڈ جس کو کہتے ہیں کلچرڈ، مہذب تہذیب یافتہ جو طبقہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے کوٹ اور پتلون اور ہماری ٹائی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا مذہب بھی اگر ساتھ ہوا تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ یاد رکھو میرے دوست، یہ لباس اپنی جگہ ہے، اور مذہب مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے اس کا مذہب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اگر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کا مذہب اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بازار میں چلتا ہے تو اس کا مذہب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مذہبی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ مذہبی ہو گیا، یہ مذہبی ہو گیا، جناب یہ ملا ہو گیا۔ اگر کوئی نماز آدمی پڑھنے لگے دادا کہتے صاحب یہ ملا ہو گیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق اگر داڑھی رکھ لے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو ملا ہو گیا، دیکھو اس نے داڑھی رکھی۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ حسین حسین چہرے، یہ جمیل جمیل چہرے سب کو قبر میں جانا ہے۔ یہ جتنے حسن والے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ اس میں حسن ہے، سب کو چہرے میں جانا ہے۔
تو میرے دوستو ارے سنت کے مطابق اپنا چہرہ لے کر کے جاؤ اور اس دنیا کی لعنت کے اوپر تھوکو. یہ دنیا کیا ہے؟ چند روزہ دنیا ہے. اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی ہم سمجھیں کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے. میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ حضور کی محبت کا دعویٰ. الحمدللہ ہم سب سنی ہے, ہمارا مسلک ایک ہے, مذہب ایک ہے, اور ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. خدا سے توفیق چاہو کہ اے اللہ حضور کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. بات بن جائے گی میرے دوستو, بخشش ہو جائے گی. اور یہ جو 10 دن ہے, یہ جو 10 دن ہیں, یہ تو میرے دوستو جہنم سے آزادی کے دن ہیں. ایک سنت پر عمل کرنا. سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے زمانے میں جب میری سنت مٹ رہی ہو, فرماتے میری ایک سنت کو جو زندہ کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. تو میرے دوستو جب ہمارا مسلمان پہلے تھا نا, جب وہ چلتا تھا تو اسلام بھی اس کے ساتھ تھا. لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسلام کو تو مسجد میں ہونا چاہیے یا گھر میں ہونا چاہیے مذہب کو, باقی جب ہم باہر نکلے تو اسلام اور مذہب ہمارے ساتھ نہ ہو. تو میرے دوستو یہ بات نہیں, ہمارا اسلام اتنا مختصر نہیں, وہ اتنا کمزور نہیں کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے یا گھر کے اندر. ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اسلام آن کر کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جی, اور جب وہ مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اسلام اس کے ساتھ ہوتا ہے. زندگی کے ہر حصے میں اسلام اس کے ساتھ ہوتا ہے, کھانے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں. حضور کی سنت پر مسلمانوں عمل کرو. یاد رکھو انگریز خود آج اپنی تہذیب پر لعنت بھیجتا ہے. انگریز آج کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. آج میرے دوستوں کیلیفورنیا اور دوسرے مقامات, نیو یارک اور دوسرے مقامات کے ایکٹرسیں چیخ اور چلا رہی ہیں. آج فلم کے اندر پاٹ کرنے والیاں امریکہ کی ایکٹرس ہیں, آج چیختی ہیں اور وہ بھی کہتی ہیں کہ اتنی بے پردگی, انسان بے پردہ ہو گیا, ننگا ہو گیا. پچھلے دنوں امریکہ کے اندر بعض تصویریں اس قسم کی شائع ہوئی اور نمائش ہوئی کہ جس کے اندر عورتیں بالکل ننگی تھیں اور ان کے ایک ایک عضو کو دکھایا گیا. تو ایکٹرسوں نے اس کے خلاف میرے دوستوں مطالبہ کیا اور کہا کہ اس قدر انسان عورتوں کو ننگا کر دینا اور بے حیا کر دینا, اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میرے دوستوں آج عرب کی دنیا کی مہذب قومیں اور آج یورپ کی قومیں بھی اپنی تہذیب کے اوپر آنسو بہا رہی ہیں. میرے دوستوں تم کہاں جاتے ہو؟ تمہارا مقام یورپ نہیں, تمہاری منزل لندن نہیں, تمہارا مقام امریکہ نہیں, تمہاری منزل ہے مدینہ طیبہ. ادھر مدینہ طیبہ جاؤ, ادھر جاؤ. ہم ادھر جا کر کیا کریں گے لندن اور امریکہ میں؟ ہاں اگر خدا بند تعالیٰ تجارت کرنے کے لیے جاؤ, جہاں دل چاہے جاؤ. لندن اور امریکہ جانا منع نہیں ہے, جاؤ جہاں دل چاہے, پوری دنیا میں جاؤ, پیرس میں جاؤ. لیکن میرے دوستوں مسلمان بن کر جاؤ. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو. لازم کے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو. پر اتنا سخن بن گئے عاجز کی رہے, ہاں اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جو بھی چاہے دنیا میں کرو نا بھائی, کون منع کرتا ہے, مگر اللہ کو نہ بھولو. تو میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت. بتاؤ اگر قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے غلام تو مسلمان ہے اور تو میرا کلمہ پڑھتا تھا دنیا کے اندر اور تو یہ کہتا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہے, تو اے میری محبت کرنے والے یہ بتا کہ تو نے میری سنت کو کیوں چھوڑا. حضور نے اگر پوچھ لیا تو بتاؤ میرے دوستوں کیا جواب ہوگا, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ منکر نکیر آئیں گے وہ آن کر کے سب سے پہلے دیکھیں گے تم. اسی لیے میرے دوستوں حضور کی سنت پر عمل کرو. اگر دنیا تانے دیتی ہے تو دنیا کے تانوں کو سن لو. اگر دنیا تمہیں ملا کہتی ہے تو اس کی بات کو سن لو. یہ تمام باتیں اس بات سے آسان ہے جو قیامت کی دن ہونے والی ہے. اگر میرے دوستوں پوچھ لیا گیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ دنیا چند روزہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور پہلے منکر مت ہو جاؤ. اور جنہوں نے اچھے کام کیے, مثلا میلاد شریف جس نے کیا یہ اچھا کام. اب میلاد شریف کرنے والا, میلاد شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے قیام کرنے والا, کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے والا, کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے میں کیا بات ہے بھائی جی؟
کھڑے ہو کر کوئی اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں اس کو زیادہ پریشانی ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے صلاۃ و سلام، بیٹھ کر پڑھے، لیکن کھڑے ہونے کو جائز سمجھے، یہ نہیں کہ کھڑے ہونے کو سمجھے کہ جو کھڑے ہو گئے وہ مشرک ہو۔ اگر کھڑا ہونا شرک ہو میرے دوستوں تو صبح سے شام تک ہم کھڑے ہوتے رہے جی، یہ کھڑا ہونا اگر شرک ہونے تو پھر تو میرے دوستوں دنیا میں کوئی آدمی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا پھر اگر کھڑا ہونا شرک ہو، اسی لیے کہ جانے ہم کتنی مرتبے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی لیڈر آ جائے یا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو یہ جتنے اس قسم کے مولوی ہیں جو کہتے ہیں کھڑا ہونا شرک ہے، سب سے پہلے یہ کھڑے ہو۔ میرے دوستوں کھڑے ہو کر کے یہ ادب اور تعظیم کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف باتیں، قیام کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام عرض کرنا، علماء کی ارشادات، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کلام کروں گا اور بتاؤں گا کہ علماء کی ارشادات اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضور کی تعظیم جس طرح سے دل چاہے کرو۔ باقی یہ کہنا کہ یہ شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو میرے دوستو یاد رکھو جب کوئی شخص یہ کہے تو ان سے یہ پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوچھو کسی آدمی سے پوچھو۔ اگر یہ نہیں لکھا ہوا ہے تو شریعت کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں طریقے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وہ جائز ہے، ہاں وہ چیز ناجائز ہے جس سے شریعت نے منع کر دیا۔ بس اسلام بالکل صاف ہے، یہ خواہ مخواہ یہ چکر بیچ میں پیدا کر کے اور لوگ بلا وجہ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو ایسی باتوں پر مت غور کیا کرو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں جس قدر تعظیم بالکل نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیت کو تھوڑے داموں میں مت بیچو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مت لو۔ تو میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام لینے کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب واضح ہے کہ آیت کو بدلنا، جیسے یہودی کیا کرتے تھے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوتی تھی نا اس کو وہ مٹا دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی امیر آدمی آیا، کسی بڑے آدمی نے اگر زنا کر لیا یا بڑے آدمی نے کوئی گناہ کا کام کیا تو اس سے 10-5 ہزار روپیہ لے کر کے اس آیت کو کم وقت بدل دیتے تھے اور اپنی طرف سے لگا دیتے تھے۔ یہ ایک تو معنی یہ ہے، اور ایک معنی اور بھی سنو، ایک معنی یہ ہے آیت کو مت بدلو، یعنی جو خدا اور رسول کا صحیح فرمان وہ لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کو دھوکے میں مت رکھو جی کہ جیسا موقع دیکھا ویسی مسئلہ بیان کر دیا۔ یہاں دیکھا کہ لوگ کچھ ذرا اچھے قسم کے سنی ہیں تو وہاں حضور کی تعریف کر دی، سلام بھی پڑھ لیا، قیام بھی کر لیا، اور دوسری جگہ گئے دیکھا کہ اب یہاں پر سنی لوگ نہیں دوسرے لوگ ہیں تو وہاں جا کر کہہ دیا کہ قیام شرک ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں جو بیچتے ہیں خدا کی آیتوں، مسئلے بیچنے والے، فرمایا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے دام سے مت بیچو۔ تو تھوڑے دام سے مت بیچو تو کیا مطلب ہے؟ زیادہ دام لے کر بیچ دو، شاید کوئی اعتراض کر دے کہ سمن قلیلہ ہے، بھائی قرآن میں آیا ہے سمن قلیلہ، تھوڑے داموں مت بیچو، تو اگر زیادہ رقم مل جائے 10-20 ہزار کی تو پھر بیچ دینا چاہیے، تو یہ مطلب نہیں۔ مطلب ہے صرف بات یہ ہے کہ یہ سمن قلیلہ قرآن کریم کا جو بھی ارشاد ہے وہ اپنی جگہ بہت واضح ہے۔ سمن قلیل قرآن نے کہا ہے، اور سمن قلیل اس لیے کہا ہے کہ پوری دنیا خدا کی آیت کے آگے قلیل ہے۔ کیسے؟ سنیے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ مطلب ہے کہ اگر پوری دنیا بھی ملے تو پھر بھی خدا کی آیت کو مت بیچو۔ تو قلیل سے آپ یہ نہ سمجھے کہ قلیل سے 2-4 پیسے ہیں اور کثیر سے 2-4 ہزار ہیں، یہ نہیں۔ قلیل دنیا قلیل ہے خدا کی آیت کے مقابلے، جو کوئی پوری دنیا بھی دے تو میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نہیں بدلی جا سکتی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رکھو، باطل کو باطل رکھو، جو مسئلے ہو صحیح بتاؤ۔ حق اور باطل کے ساتھ ملانا، اور یہ اسلام کو اور اسلام کے جو مسائل ہیں اس کو گڑبڑ مت کرو۔ جو مسئلے، جو توحید کے مسئلے ہیں ان کو اپنے مقام پر رکھو، جو رسالت کے مسئلے ہیں ان کو اپنے مقام پر رکھو، جو ولایت کے مسئلے ہیں ان کو اپنے مقام پر رکھو۔ ہمارے سنت ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، وحدہ لا شریک، وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نبی اس کے بندے اور اولیاء کاملین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔
جی لوگوں کو خواہ کافر اور مشرک اور اس قسم کی باتیں مت کرو. مسلمان کبھی کافر و مشرک نہیں ہوا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. کافر و مشرک اور لوگ ہیں, مسلمان کبھی کافر و مشرک ہوتا ہے. مسلمان کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فلا تلبسوا الحق بالباطل, اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وتکتموا الحق وانتم تعلمون, اور حق کو مت چھپاؤ جان بوجھ کر. حق کو بیان کرو, حق کے مسئلے بیان کرو. میرے دوستو اس قسم کے مسائل جا کر پوچھئے, بتاؤ جی حضور کی تعظیم کرنی چاہیے نہیں؟ اگر کوئی پوچھو کسی سے حضور کی تعظیم کرنی چاہیے, سوچے گا اور سوچنے کے بعد وہ کہے جی کرنی چاہیے, کرنی چاہیے حضور کی تعظیم. حضور کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. فلاں چیز بھی صحیح ہے, فلاں چیز بھی صحیح ہے, اور اس کے بعد کہو کہ اچھا مولوی صاحب آپ نے جو وہ بات بتائی تھی اس کے متعلق کیا ہے, تو وہ چپ ہو جائے. تو میرے دوستو حق کو ظاہر کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو. یہ منافق کی شان ہوتی ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حق کو بیان کرتا ہے, جو کچھ اس کا مذہب ہے وہی بیان کرتا ہے, جو کچھ اس کا مسلک ہے وہی بیان کرتا ہے. ہمارا جو کچھ ہمارے منہ پر ہے وہی ہم کہتے ہیں, جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہی ہم کہتے ہیں. ہمارا مسلک کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, یہ ہمارا مسلک. اے کالی کالی کملی والے آقا تمہاری شان, فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سر سے پاؤں تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی شان کے مظہر. اس کو خالی شعر پڑھتا ہوں, اس کو چھیڑتا نہیں اس موضوع کو. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سر سے لے کے پاؤں تک میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے اور کمال کے اور ذات کے مظہر ہیں. جبھی تو فرمایا من رانی قدران حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. معمولی بات. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. غلط ہے جو لوگ سنیوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ نبی کو انسان نہیں مانتے ہیں. وہ غلط بکواس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے. بشر مانتے نبی کو, مگر کیسا؟ بے مثال بشر, اپنا جیسا نہیں. اپنا جیسا بشر ماننا یہ بے ایمانی ہے. باقی بے مثال بشر تو ہم کہتے ہیں انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. انسان تو ہے مگر ایسا انسان ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آج تک نہ کوئی ایسا پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ حق ہے. حق بیان کرو, جو کچھ بیان کرو قرآن کی روشنی میں بیان کرو, حدیث کی روشنی میں بیان کرو. کھینچتان مت کرو, اس کو اپنی طرف سے مت باتیں لگاؤ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور سنیے